کر دے تو کرم میرا بے جہاں اب رات گزرنے والی ہے رحمت کا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم اور مکرم سامعین عظام، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں ارشاد فرمائی تھی. 18 ذی الحجہ تاریخ میں وہ دن ہے کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت واقع ہوئی، اور اسی کی مناسبت سے سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. گزشتہ جمعے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا. اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقام و شرف حاصل ہوا جو ان کی کتاب منقبت کا، جو ان کی کتاب فضائل کا سب سے زیادہ روشن اور درخشاں باب ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی فرزندی کے لیے قبول فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر اسلام کے بعد عتبہ کے باپ ابو لہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت، اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال کر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دلوا دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. پھر اس کے بعد وقت گزرا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. غزوہ بدر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحب زادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا، اور اس طرح سے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دو نور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا، دو نور والا. آپ رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی. ہجرت اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. آپ موقع بر موقع کبھی عصر کی تعلیم میں، کبھی ہماری مساجد میں جماعتیں آتی ہیں ان کی زبانی، کبھی کسی پروگرام میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہجرت دین اسلام میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی.
دین اسلام کی خاطر پہلی مرتبہ حبشے کی جانب ہجرت کی اور پھر دوسری مرتبہ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خوف خدا اس قدر تھا کہ مقبروں کے پاس سے گزرتے اور اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ دوزخ و جنت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے لیکن آپ پر یہ رقت طاری نہیں ہوتی، آخر ان مقبروں میں کیا خاص بات ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل، یہ معاملہ آسانی سے طے ہو گیا تو باقی تمام منزلیں آسان ہو جائے گی، اور اگر اس منزل میں دشواری پیش آئی، یہ مرحلہ دشوار ہو گیا، یہ معاملہ دشوار ہو گیا تو باقی تمام مراحل، تمام منزلیں دشوار ہو جائیں گی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر حب رسول اس قدر تھا کہ تقریباً تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور اپنی فدائیت و جانثاری کا حق ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی فقیرانہ، زاہدانہ اور سادہ زندگی دیکھ کر بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا آپ علیہ السلام کو ہدیہ اور تحائف عطا فرماتے۔ ایک دفعہ 4 روز تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے سے بسر کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسی وقت بہت سا کھانے پینے کا سامان اور 300 درہم لے کر بطور نذرانے کے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، خلیفہ سوم، خلیفہ رسول، جنہوں نے 11 سال، تقریباً 12 سال تک حکومت کی ہے۔ احترام رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس قدر تھا کہ آپ علیہ السلام کے جس دستے مبارک سے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اپنے جس ہاتھ سے بیعت فرمائی تھی، اس کے بعد سے پھر کبھی انہوں نے اس کو گندگی میں یا محل گندگی میں استعمال نہیں کیا، کبھی نجاست میں اس کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کا اس قدر پاس و لحاظ فرماتے تھے کہ اپنی عہد خلافت میں جب انہوں نے اصحاب وظائف کے رمضان کے روزینے مقرر کیے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے روزینے سب سے 2 گنا مقرر کیے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو محبت و ارادت تھی، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ہر قول و فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور بے اتفاقی باتوں میں بھی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پیش نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ وضو کر کے متبسم ہوئے، مسکرائے، لوگوں نے بے محل بے موقع ہنسنے کی وجہ پوچھی، تبسم کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 2804 پر نقل کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ سامنے سے جنازہ گزرا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ واقعہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر نقل کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ عصر کے وقت سب لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھلایا اور پھر فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح وضو فرمایا تھا۔ ایک دفعہ مسجد کے دوسرے دروازے پر بیٹھ گئے اور ایک بکری کا پٹھا منگوایا اور اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے ہوئے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر بعد میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اسی جگہ ایک دفعہ کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف
ان دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے رکن یماق کا بوسہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کا استلام کرانا چاہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں کیا۔ فرمایا کیا آپ علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا تھا، اس کا استلام کیا تھا؟ فرمایا ان صحابی رضی اللہ عنہ نے نہیں۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام کی اتباع، آپ کی اقتداء کیا مناسب نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استلام نہیں فرمایا تو پھر میں استلام کیوں کروں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استلام فرماتے تو میں استلام کرتا، لیکن جب آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اقتداء سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ان دوسرے صحابی نے کیا کہ بے شک یعنی ایسا ہی ہے۔ یہ واقعہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70-71 پر نقل کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اندر شرم و حیا اس قدر تھی کہ شرم و حیا آپ کا امتیازی وصف تھا، آپ کی خاص پہچان تھی۔ اس لیے مؤرخین نے اخلاق و عادات کے ابواب میں آپ کی شرم و حیا کے لیے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، ایک مستقل ہیڈ لائن جاری فرمائی ہے اور ایک مستقل اس کو لکھا ہے۔ باقاعدہ پوری کتاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا پر لکھی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اندر اس درجے شرم و حیا تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا پاس و لحاظ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا۔ آپ علیہ السلام بے تکلف صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور زانو مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی، خبر ملی، تو آپ علیہ السلام سنبھل کر بیٹھ گئے اور زانو مبارک کا جو حصہ کھلا ہوا تھا اس پر کپڑا برابر فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جو یہ اہتمام کیا، لوگوں نے پوچھا کہ اس اہتمام کی کیا وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان کی آنے کی خبر سن کر زاد مبارک پر کپڑا برابر کر لیا، سنبھل کر بیٹھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، فرشتے بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مناقب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 پر نقل کیا گیا ہے، 71 پر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ کبھی تنہائی میں اور بند کمرے میں بھی برہنہ نہیں ہوئے، کبھی ننگے تنہائی میں اور بند کمرے میں بھی نہیں ہوئے اپنی پوری زندگی، اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر تواضع انکساری اس قدر تھی کہ خود اپنے گھر میں 20 باندیاں اور کچھ غلام موجود تھے، 20 باندیاں، کیونکہ عرب میں سب سے زیادہ مالدار تھے اس لیے 20 باندیاں اور کچھ غلام اپنے گھر میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا کام آپ ہی کر لیا کرتے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، اگر کوئی بیدار ہوتا تو ٹھیک، ورنہ وضو کا سامان خود تیار کر لیتے، سامان وضو کر لیا کرتے تھے، کسی کو بیدار کر کے اس کی نیند خراب نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ اگر کوئی سخت کلامی سے پیش آتا تو اس کو بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والد کی شرافت پر طعنہ زنی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ عہد اسلام میں زمانے جاہلیت کی باتوں کا کیا تذکرہ۔ وہ حضرت نے فرمایا کہ میرے والد نے جو کچھ کیا وہ زمانے جاہلیت میں کیا، لیکن اب عہد اسلام ہے، عہد اسلام میں زمانے جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 2966 پر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ جمعے کے روز ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک طرف سے آواز آئی، اے عثمان توبہ کر اور اپنی بے اعتدالیوں سے باز آ جا، اور اپنی بے اعتدالیوں سے باز آ جا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم انی اول تائب تاب الیکا، اے میرے خدا میں پہلا توبہ کرنے والا ہوں جو آپ کی درگاہ کی طرف جس نے رجوع فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر ایثار بھی اس قدر تھا کہ ہمیشہ مسلمانوں کے مال میں ایثار سے کام لیا، اور اپنے عہد خلافت میں، اپنی عہد حکومت میں بیت المال سے اپنے ذاتی خرچے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں لیا۔ پوری زندگی تقریباً 12 سال تک حکومت کی ہے، لیکن بیت المال سے اور حکومت کے خزانے سے کبھی اپنے ذاتی خرچ کے لیے 1 روپیہ استعمال نہیں فرمایا۔ اس طرح گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا مقرر کردہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پہلے جو خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا وظیفہ سالانہ 5000 درہم مقرر تھا۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی 11 سال دور حکومت میں 60,000 درہم، ایک موٹی رقم مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، جو در حقیقت ایک ایثار نفس کا عملی نمونہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرب میں سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت میں سخاوت اور فیاضی بھی رکھی تھی، اور اپنی سخاوت اور اپنی مال و دولت سے اسلام کو اس وقت فائدہ پہنچایا جبکہ امت میں کوئی ان کا ہمسر موجود نہیں تھا۔ مدینے میں سارے کنویں کھارے تھے جن کا پانی کھارا تھا، صرف ایک کنواں بیر روما جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا وہ شیریں تھا، میٹھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رفاہ عام کے لیے 20,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسجد نبوی میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہونے لگی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک موٹی رقم خرچ کر کے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، اس کی جگہ کو بڑھا دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت، آپ کی فیاضی کا سب سے بڑا اور انوکھا کارنامہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہزاروں روپے کے خرچے سے مجاہدین کو آراستہ فرمایا، اور یہ کارنامہ، یہ فیاضی، یہ سخاوت اس وقت ظاہر ہوئی جبکہ عام طور پر مسلمانوں کو تنگ دستی اور اسرت اور پریشانی نے گھیر رکھا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیصر روم کی جنگی تیاری سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشویش کو فکر کی، تشویش دامن گیر تھی۔ یعنی یہ تمام بڑے بڑے کارنامے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انجام دیے، اور ان تمام فیاضیوں، سخاوتوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جود و کرم اور صدقات و خیرات کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ یہ واقعات تو وہ تھے جو میں نے بتائے جن کو تاریخ نے قلم بند کیا ہے، جو نمایاں کارنامے ہیں، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد فرماتے اور یتیم و بیواؤں کی خبر گیری فرماتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی خستہ حالی، تنگ حالی پر بہت صدمہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک جہاد میں ناداری اور مفلسی کے باعث مسلمانوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، چہرے اداس تھے، تو دوسری طرف اہل نفاق، منافقین حشاش بشاش اکڑتے ہوئے پھر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت 14 اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا، اور یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے پینے کے تمام سامان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ اور دوستوں کے ساتھ، عائشہ اقارب کے ساتھ حسن سلوک بھی اس قدر تھا کہ عائشہ اقارب سے، دوستوں سے ملتے، ان کی پرورش فرماتے تھے۔ ان کے چچا حکم ابن العاص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلطی کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں اپنی پوری کوشش کر کے اپنے چچا کی غلطی معاف کروائی، اور اپنے عہد خلافت میں ان کو مدینہ بلایا اور ان کی اولاد کو اپنی جیب سے 1,00,000 درہم عطا کیے کہ تم اس سے خرچہ کرو۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اس قدر حسن سلوک تھا کہ دوستوں کی ضرورت پر، احباب کی ضرورت پر موٹی موٹی رقمیں قرضہ دے دیا کرتے تھے اور بسا اوقات واپس نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک موٹی رقم قرضے میں لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا، لینے سے انکار کر دیے، تمہاری مروت کا صلہ ہے، یعنی قرضہ تو دے رہے ہیں حضرت عثمان غنی،
احسان تو فرمایا ہے حضرت عثمان غنی نے قرضدار کے اوپر، لیکن کیا کہہ رہے ہیں تمہاری مروت کا صلہ یہ ہے، تمہاری ہمدردی خیر خواہی کا صلہ یہ ہے کہ یہ قرضہ تمہیں رکھ لو، یہ تمہیں ہدیہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مذہبی زندگی بھی ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ جو آدمی حاکم وقت ہو اور اس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی ہو، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ختم ہوا ہے، جو 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب تیسرے خلیفہ بنیں گے تو تمام حکومت کا دائرہ ان کے زیر تحت آ جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بڑی حصے پر حکومت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود دن میں تو پورا دن حکومت کے اہم کاموں میں مصروف رہتے اور رات کے اکثر حصے میں عبادت و ریاضت فرماتے۔ کبھی کبھی پوری رات جاگ جاتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر دیتے تھے۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھتے تھے اور کبھی مہینوں روزے سے رہتے تھے، اور رات کے وقت میں شب کے وقت میں اتنا کھا لیتے جس سے سد رمق یعنی زندگی کی سانسیں باقی رہیں۔ چنانچہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے اور خود امیر الحاج کے فرائض انجام دیتے، خصوصاً اپنی ایام خلافت میں حکومت کے دور میں ہر سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ البتہ جس سال آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس سال محصور ہونے کی وجہ سے، نظر بند ہونے کی وجہ سے حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی سیرت کے مختلف واقعات میں نے جلدی اور مختلف کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے تمام حاکم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، یا ہماری عوام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھے گی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھے گی، اور بقیہ دو خلیفہ حضرت عثمان غنی حضرت علی، تو ان کو پتہ چلے گا کہ جہاں حکومت میں اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر لندن میں، دوسرے مغربی ممالک میں بچوں کے لیے وظیفے مقرر ہیں، وہاں ہر چیز کی فیسلیٹیاں ہیں، ہر چیز کی سہولتیں ہیں، اور کھانے پینے اسی طرح کاموں کی وہاں فراوانیاں ہیں۔ پتہ یہ چلے گا کہ تمام چیزیں ان لوگوں نے دور فاروقی سے سیکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کتاب لکھی گئی الفاروق۔ میں کہنا یہ چاہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا ذرا آپ الفاروق کو پڑھ کر دیکھو۔ اولاً تو آپ ہر مقام پر آنسو بہائیں گے، اور اگر آنسو بھی نہیں نکلے تو کم از کم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر فاروق جیسا کوئی حاکم آیا ہی نہیں اور نہ آئے گا۔ اس قدر نہ کوئی سی کیمرے تھے، نہ اتنا بڑا کوئی انتظامات تھا، نہ نئی ٹیکنالوجیاں تھی، لیکن اس کے باوجود مدینے میں بیٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو خلافت اور حکومت سنبھالی ہے، جہاں بیٹھے تھے اور جہاں حکومت کا آخری دائرہ تھا وہاں بھی کسی نے بغاوت نہیں کی، اور یہاں تک کہ کسی نے ظلم کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ جس نے اگر سوچ بھی لیا اور کر بھی دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ فیصلہ کیا کہ تاریخ نے اس کو سراہا ہے اور لوگوں نے اس کو مانا ہے کہ واقعتاً اگر حاکم ہونا چاہیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر 2 سال یا چند سال اور زندہ رہ جاتے، پوری کائنات پر، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا جاتا۔ یہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم ہیں، اور جن کی میں نے سیرت بیان کی ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ ان کے تعلق سے باقی باتیں کہ کس طرح ان کی شہادت کو انجام دیا گیا ہے اور کس طرح حضرت کو شہید کیا گیا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مکمل کر دی جائیں گی۔